بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس جیسا کہ ہماری معلومات میں یہ آیا ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ اس شدت سے نہیں پھیلا جس شدت سے دیگر ممالک کے اندر یہ پھیلا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کورونا وائرس کی جو شدت ہے وہ کم ہو چکی ہے، اور جس تشویشناک حالت میں پھیلنے کا ایک ہمیں اندیشہ تھا اس تشویشناک حالت تک یہ نہیں پہنچا، اور اس سے پہلے الحمدللہ اس کا خاتمہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کورونا وائرس کی جو شدت ختم ہو گئی ہے اور یہ جو بازار کھل گئے ہیں، مساجد کھل گئے ہیں اور اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط کا پہلو بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کی جو ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی دوبارہ جب یہ احتیاط کے دامن کو اگر ہم چھوڑیں گے، اگر یہ کورونا وائرس دوبارہ جب حملہ کرتا ہے تو پہلے سے زیادہ اور شدید صورت میں یہ حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگرچہ ہمیں یہ خوشخبری مل رہی ہیں کہ پاکستان میں اس کے اندر جو ہے کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ احتیاط اس طرح کرنا ہے کہ جیسے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے پہلے ہی جو SOPs بتائے گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ خاص طور پر مساجد میں جو نمازوں کے اوقات میں SOPs ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے مذہبی اجتماعات اگر ہوں تو اس پر بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ آپس میں جو ایک سماجی فاصلہ ہے اس سے برقرار رکھنا چاہیے، ہاتھ ملانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اسی طرح ماسک وغیرہ بھی استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ جب بھی زلزلہ جیسی کوئی مصیبت آئے یا سیلاب جیسی کوئی مصیبت آئے یا پھر کرونا وائرس جیسی کوئی وبا آئے تو اس وقت تو ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم سب مل کر لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کے دکھ اور درد کے اندر ہم شریک بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ وبا اور مرض یا جو مصیبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنی پرانی روش پر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ امدادی جو کارروائیاں ہوتی ہیں یا کام ہوتے ہیں، ہمیں ان کاموں کو کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مصیبت ہو یا وبائی مرض ہو جیسے کرونا وائرس ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں لوگوں کے ساتھ امدادی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کے دکھ تکلیف اور درد میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں اپنے ارد گرد اپنے اعزاء و اقربا، اپنے ملنے ملانے والوں میں سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، معاشی پریشانی ہو یا اس کے علاوہ، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان کی مشکلات و پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو ہم ان کی پریشانی کو دور کریں، حتی الامکان اپنی استطاعت کے مطابق۔ محرم الحرام کا جو ایک مہینہ، ایک عبادت کا مہینہ ہوتا ہے اور ایک تہوار کے طور پر اسے منایا جاتا ہے، تو محرم الحرام کے مہینہ آتے ہی ہمارے یہاں ایک تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اس کے اندر امن و امان کو کیسے قائم رکھا جائے۔ حالانکہ ایک عجیب سی بات ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہو اور محرم جیسا ایک عظیم مہینہ آئے اور یہ تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ جائے۔ لہٰذا ہمیں اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنی مذہبی اجتماعات کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا مذہبی اجتماع ہو، ایک دوسرے کے نظریات کا خیال کرتے رہنا چاہیے، اور مسلمہ جو اصول ہیں ان کو بیان کرتے رہنا چاہیے، اور وہ شخصیات اور وہ جو ذات ہیں کہ جن کے لیے امت مسلمہ کے نزدیک وہ سب متفق علیہ ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، تو اپنے اپنے اجتماعات کے اندر، محافل کے اندر ان پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اگر نکتہ چینی کریں گے تو ظاہر سی باتیں مخالف نظریے کے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ لہذا ہم اپنے مذہبی اجتماعات کے اندر ایسی گفتگو سے پرہیز کریں کہ جس سے دوسرے شخص کو تکلیف محسوس ہو۔ لہذا محرم الحرام کے ان مذہبی اجتماعات کے اندر صرف اپنے موقف کو مدلل طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ایک مذہبی شخصیت کے حوالے سے ہم اپنے حلقہ احباب میں سب سے پہلے تو اس نظریے اور سوچ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ ہم اپنے افکار کو اور اپنے نظریات کو دوسروں تک مثبت انداز میں پہنچائیں، اور اس مثبت انداز سے اس طرح پہنچائیں کہ دوسرے کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے اندر بھی مثبت تبدیلی آنی چاہیے، اور اس مثبت تبدیلی کی ہی وجہ سے معاشرے کے اندر امن اور سکون آ سکتا ہے۔